بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمين یا رب العالمین. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا میں شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہمیں دینی علم سیکھنے کے لیے روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ اپنے گھر کے اندر اکٹھا ہونے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں وہ کم ہے، کیونکہ اللہ کے جو شکر گزار بندے وہ کم ہی. خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. تو انہی قلیل میں سے ہم اور آپ بھی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ان میں شمار فرما لے اور ہماری اس بیٹھک کو، ہماری اس مجلس کو دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. اس کے بعد آپ تمام کا بھی شکریہ کہ آپ سب الحمدللہ آج کا دن جو اتوار کا دن ہے اپنی تعطیلات اور اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر کے دیگر مصروفیات میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے، بزی رکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور پھر بعد نماز عشاء جس کے بعد دنیاوی گفتگو کرنا اور فضول میں جاگنا منع ہے، لیکن علم کے حصول کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ دینی علم کا حصول ہو یا علمی مذاکرہ ہو تو اس کے لیے جاگا جا سکتا ہے. تو ہم بعد نماز عشاء بیٹھے ہیں اور آپ سب تشریف لائے ہیں اسی مقصد کے لیے. اللہ رب العالمین آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اس مقصد میں اللہ رب العالمین آپ کو کامیابی نصیب فرمائے. میں قبل اس کے کہ کچھ باتیں کہوں تمام احباب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا قریب ہو جائیں، بہت منتشر ہو کر کے نہ بیٹھیں، تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ آپ کو سننے میں دلچسپی رہے اور یہ بھی خیال رہے کہ بہت سارے لوگ جو اٹھایا گیا ہے اسی اٹھنے کے بہانے بالکل اٹھ جائیں گے تو موقع پا جاتے ہیں نکل جانے کی. یہ مت سوچیں، یہ ایسی محفل ہے کہ آپ جب تک بیٹھے رہیں گے اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپے رہے گی. آپ جب تک یہاں رہیں گے فرشتے اپنا بازو آپ کے لیے بچھائے رہیں گے، اپنا پر پھیلائے رہیں گے، اور ہم جب تک یہاں بیٹھے ہیں تب تک آپ ثواب سے مالا مال ہیں. کوئی شخص ایسی محفل میں دوسری نیت سے بھی آیا اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا یہاں تو اللہ رب العالمین اسے بھی ثواب سے محروم نہیں کرتا ہے. لہٰذا اس مجلس کی قدر کیجیے. یہ ایسی ویسی محفل نہیں ہے آپ مسجد سے باہر نکل کر کے گھنٹوں کھڑے ہو کر کے پیر پر پیر بدل کر کے دنیاوی گفتگو میں مصروف ہیں یا مصروف رہتے ہیں، اس پر ثواب نہیں ملتا ہے. لیکن یہاں 10 منٹ 5 منٹ جو بھی درس ہوگا اس کے اندر آپ بیٹھیں گے. جب تک آپ بیٹھے ہیں انشاءاللہ آپ کا بیٹھنا ضائع نہیں ہوگا. آپ اللہ رب العالمین کے چنندہ بندوں میں سے علم حاصل کرنے آئے ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو گویا چن لیا. میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آج
جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے علم کی، سب سے سخت جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم کی ضرورت ہے۔ علم لوگ حاصل کر رہے ہیں، بہت طرح کے علوم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور علم حاصل بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر کوتاہی ہے تو وہ دینی علم میں لوگوں کے ہاں کوتاہی پائی جاتی ہے، دینی مسئلے مسائل کی جانکاری میں ان کے ہاں کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اگر کمی ہے تو وہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے سلسلے میں کمی پائی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ منمانی زندگی گزارتے ہیں، مسئلے مسائل کے اندر انہیں پختگی نہیں ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا ہے، من مرضی عمل کرتے ہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ مواقع جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے گاہے بگاہے فراہم کر رہا ہے اسے دونوں ہاتھوں سے قبول کرنا چاہیے، چاہے وہ خطبات جمعہ ہو یا صبح و شام کے اپنی مساجد میں دروس ہوں، یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سارے صوبوں کا آپ سفر کر لیجئے، اس طرح سے کہیں اہتمام نہیں ہوتا ہے، قرآن کی تفسیر، حدیث کی تشریح بہت سارے صوبوں میں نہیں بیان کی جاتی، صرف وہاں کے لوگ جمعہ کے خطبے یا بہت زیادہ اگر ہو گیا تو پروگرام وغیرہ اٹینڈ کر لیتے ہیں، کبھی جلسے جلوس ہو گئے تو ہو گئے، ورنہ بڑے لوگوں کے لیے حصول علم کے مواقع بہت کم میسر آتے۔ آپ کو جو یہ موقع ملا ہے اللہ کا شکر بجا لائیے، چاہے وہ مسجد کمیٹی والوں کی طرف سے انتظامات ہوں یا کسی اور ذریعے سے علم حاصل کرنے کا آپ کو جو موقع فراہم ہو رہا ہے، اللہ کا شکر بجا لائیے اور اس موقع کی قدر کیجئے، اور اپنی حاضری کو ان 3 دنوں میں لازم رکھیے، کتنے بھی آپ مصروف ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد جمعہ کے دن اور ہفتے کے دن، اسی طرح سے اتوار کو اپنے آپ کو عشاء کی نماز کے بعد فارغ رکھیں، کتنی بھی مصروفیت ہو، الا یہ کہ کوئی ایمرجنسی حالت ہو یا کوئی اور حادثہ آپ کو لاحق ہو گیا ہے، الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ خالی ہیں تو ضرور تشریف لائیں۔ انشاءاللہ یہ مجلسیں آپ کو ہر طرح سے فائدہ مند ہوں گی، ہر طرح سے نفع بخش آپ کے لیے ہوں گی۔ اپنی حاضری کو کسی نہ کسی طرح سے ضرور لازمی بنائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اگر حاضر نہیں ہو سکتے تھے تو باری مقرر کر لیتے تھے، آج ایک صحابی رہے گا، کل دوسرا صحابی رہے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام، وہ تاجر بھی تھے، وہ جہاد میں بھی شرکت کرنے والے تھے، ہم سے زیادہ ان کی مصروفیات تھیں، ہم سے زیادہ وہ مصروف تھے۔ ہم فضول کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن وہ ایسے کاموں میں مصروف تھے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی رہتا تھا۔ اپنے آپ کو کبھی فضول چیزوں میں وہ مشغول نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام مصروف ہونے کے باوجود بھی اگر ایسی مصروفیت ہے کہ وہ حاضر نہیں ہو سکتے تو باری مقرر کر لیتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محفوظ کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو بھی بات نکلے وہ اس سے محروم نہ رہیں، اس کے لیے وہ باری مقرر کر لیا کرتے تھے۔ تو ہم اگر ایسا مسئلہ کبھی پیش آ جائے تو ہمارا جو بھی ساتھی ہمارے سامنے موجود ہو یا جو بھی ساتھی محفل کے اندر آئے شریک ہو، اس سے ہم پوچھ لیں کہ کل کے درس میں آپ نے کیا سنا تھا، وہ باتیں ہمیں بتا دیجیے مختصراً۔ کوئی ضروری نہیں پورا درس ان کے سامنے رکھا جائے، فلاں فلاں مسئلے پر بات ہوئی ہے اور یہ بات ان میں اہم ہے یا ہم نے یہ باتیں سیکھی ہیں، اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ایک طالب علم بن کر کے رہی، اور یہ طالب علم جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ نوجوان ہو، کسی اسکول میں ایڈمیشن لے یا اپنا نام درج کرائیں تبھی طالب علم ہے۔ حصول علم کا جو بھی موقع ملتا ہے اپنے آپ کو طالب علم بنائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ہمیشہ کوئی کاغذ
یا قلم ضرور رہتا ہے کہ ہم جن سے بھی یعنی محدثین سے جو بھی حدیثیں ہم سنتے ہیں اس کو لکھ لیا کرتے، کیونکہ علم یہ چلے جانے والا ہے۔ انسان کا حافظہ آج کچھ محفوظ کیا ہے، کل کو اس چیز کو بھلا دیتا ہے، اور موجودہ دور میں حفظ کے کمزوری کے بہت ساری شکایتیں ہیں۔ وہ وسائل دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں جس کے ذریعے سے آپ چیزوں کو محفوظ کریں۔ چیزوں کو سیو کرنے کے لیے الگ الگ آلے جدید جو ہے چیزیں ٹیکنالوجی نکل گئی ہیں۔ اب تو گھر کا نمبر یا اپنا نمبر کتنے لوگوں کو یاد نہیں رہتا ہے، اپنا فون نمبر تک یاد نہیں ہے، تو قرآن اور حدیث کی باتیں بہت مشکل سے لوگ یاد رکھ پاتے۔ تو اس لیے اسے لکھنے کی عادت ڈالیے، علم اس طرح حاصل کریے، اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھیے، ڈائری بنائیے، جو بھی درس سنیں، جمعہ کے خطبات سنیں، اسے لے جا کر کے شارٹ میں آپ سیو کر لیں، محفوظ کر لیں، لکھ لیں، فلاں تاریخ کو خطبہ جمعہ ہوا ہے، فلاں شیخ نے اس ٹاپک پر بات کی ہے، اور اس کے اہم پوائنٹس یہ ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے۔ جب بھی آپ وہ ڈائری یا اپنی نوٹ بک کھولیں گے تو آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں موجود ہو جائیں گی جس پس منظر میں وہ بیان ہوا تھا، جس طرح سے انہوں نے خطبہ دیا تھا، وہ نکات ایک ایک پوائنٹ آپ پڑھیں گے اور پورا پوائنٹ آپ کے سامنے، پورا خطبہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس طرح سے پوائنٹ میں لکھیں۔ بہت سارے لوگوں کو شارٹ میں لکھنے کی عادت ہے، تو شارٹ میں لکھ کر کے یاد کریں۔ بہت سارے لوگ پوری تفصیل لکھتے ہیں، جیسی بھی آپ کے پاس سہولت ہو اسے لکھیے اور پھر اپنے پاس سیو کیجئے، اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے اس کو ذکر کیجئے، یعنی مذاکرہ کیجئے۔ تو علم بار بار دہرانے سے محفوظ رہتا ہے، کوئی بھی علم ہو، اور قرآن اور حدیث کا علم دہرانے کے ساتھ ساتھ عمل بھی چاہتا ہے۔ آپ یاد رکھیں گے، یاد رکھنے کے لیے عمل کریں گے، یہ سب سے بہتر چیز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جو علم حاصل کرتے تھے اس پر فوراً عمل کرتے تھے، اور اہل علم لکھتے بھی ہیں، زکوٰۃ الحدیثی زکوٰۃ عملی، حدیث کا زکوٰۃ اس پر عمل کرنا ہے، حدیث کا زکوٰۃ اس پر عمل کرنا ہے، اسے محفوظ رکھنا ہے اگر آپ کو تو اس پر عمل کیجئے، گویا حدیث کا زکوٰۃ نکال رہے ہیں۔ تو عمل کرنا یہ اس علم کے محفوظ رکھنے یا آپ کے پاس سیو ہے اس کی دلیل ہے۔ کوئی بھی چیز آپ عمل کر رہے ہیں، فرض نمازوں کے اندر دعائیں پڑھتے ہیں آپ، سجدے کی یہ دعا ہے، رکوع کی یہ دعا ہے، تشہد کی یہ دعا ہے، آپ نے یاد رکھا ہے تبھی تو پڑھ رہے ہیں اس کو۔ اسی طرح سے اس کے اندر کچھ غلطی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کہاں سجدے سہو کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، میرے ارکان چھوٹے ہیں یا واجبات چھوٹے ہیں۔ تو جب آپ کو پتہ ہوگا کہ ارکان یا واجبات ہیں تو ہمیں سجدے سہو کب کرنا ہے، پہلے کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے، رکعت کو پوری کرنا ہے یا بغیر رکعت پوری کیے ہوئے سجدے سہو صرف کر لیں تو کافی ہو جائے گا۔ جب آپ کے پاس علم ہوگا تبھی آپ صحیح طور پر اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن اور حدیث کا علم عمل بھی چاہتا ہے، اور یہی عمل ہی ہے جس کے ذریعے سے ہماری جنت اور جہنم دونوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہم علم حاصل کریں، اور جو علم ہے ہمارے پاس یا جو درس چلے گا اتوار کے دن بعد نماز عشاء، وہ فقہ کا درس ہے۔ فقہ بہت سنتے ہیں آپ، فقہ ایک نصاب ہے، سلیبس ہے، جو مدارس کے اندر، بڑی بڑی جامعات کے اندر مستقل طور پر شامل نصاب ہے، سلیبس میں شامل ہے۔ اور کچھ لوگوں کے یہاں تو صرف فقہ ہی پڑھائی جاتی ہے، کہیں اگر نہیں ہے کچھ تو کہتے ہیں کہ ان کے یہاں فقہ نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ افراط اور تفریط کے شکار بہت سارے لوگ اس عنوان کو بھی لے کر کے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ فقہ ہے کیا، کسے کہتے ہیں فقہ، فقہ کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ جب تک فقہ یعنی
دین کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے تب تک عمل نہیں کر سکتے آپ. دین کو جب سمجھیں گے آپ تبھی اس پر عمل کر پائیں گے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کی کتاب کو لوگوں کو سکھائیں، اللہ کی کتاب کو لوگوں کو پڑھائیں. ایک کام یہ تھا تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. اس آیت کریمہ سے کیا مسئلہ نکلا، کس طرح سے اس آیت کریمہ پر ہمیں عمل کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرما کر کے ہمیں قرآن اور حدیث کا علم سکھایا ہے. جس طرح سے اس پر عمل کرنا چاہیے، انبیاء کو اسی لیے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا کہ وہ عمل کر کے بتائیں، لوگوں کو سکھائیں، اور اسی کو حدیث کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، آپ کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے. اور یہی چیز قرآن اور حدیث کا جو فہم ہے اسی کو فقہ کہا جاتا ہے. تو عربی لغت میں اگر ہم دیکھتے ہیں فقہ کسے کہتے ہیں، عربی لغت میں جب دیکھا جائے تو فقہ کا معنی فہم کیا آتا ہے. اور قرآن کریم کی آیتیں بھی ہیں اس پر، حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے فرعون کے پاس بھیجا کہ جاؤ فرعون کو توحید کی دعوت دو اور سلیقہ بتایا کیسے بات کرنا کیسے نہیں کرنا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے. فقہ کے معنی سمجھ کے. اور حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے جب کہا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب جو باتیں تم کہتے ہو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، بہت ساری تمہاری باتیں ہیں جسے ہم سمجھ نہیں پاتے. اللہ اکبر. انبیاء کرام جن کی زبان بالکل فصیح ہو، جو فصیح اللسان ہو، قوم میں سب سے زیادہ جن کی زبان صاف ہو، ان کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ تمہاری بہت ساری باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اوپر ایک تو عیب لگایا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نبیوں کو کہیں بھی کسی نبی کو عیبدار نہیں چنا ہے، عیب سے پاک رکھا ہے تاکہ ان کی طرف کوئی ایسا انگلی تک نہ اٹھائے، ان کی طرف کوئی اشارہ نہ کرے کسی بھی طرح کا کہ ان کے اندر یہ کمی ہے. عیبوں سے اللہ رب العالمین، خدائی عیب نہیں، انسانی عیبوں سے اللہ رب العالمین نے انہیں پاک رکھا ہے. لہٰذا یہ کہہ دینا کہ اب تمہاری بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، سامنے والا ویسے ڈھیر ہو جائے گا. آپ 1 گھنٹے کی تقریر کرو اور کوئی کہہ دے کہ مولانا کیا بولے نہیں معلوم، 1 گھنٹہ خطبہ دیے، درس دیے، پتہ ہی نہیں چلا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، سر سے اوپر چلا گیا. تو جب مولانا صاحب کے کان میں ایک خبر لگے گی تو ان پر کیا بیتے گی آپ سوچیے. یہ تو ایک عام آدمی ہے، عالم انبیاء اکرام کو اگر کہہ دیا جائے اس طرح سے، جن کو اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے، اللہ رب العالمین چنندہ بندوں میں سے انہیں منتخب فرماتا ہے، چنے ہوئے لوگوں میں سے انہیں نبی بناتا ہے، ان سے ان کے تعلق سے ایسا کہہ دیا جائے تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تو آپ بتائیے ان پر کیا بیتے گی. تو یہاں بھی جو استدلال ہے، محل شاہد ہے ما نفقہ کثیرا مما تقول، یہاں بھی لفظ فقہ کا استعمال ہوا. ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں تمہاری وہ باتیں جنہیں تم کہتے ہو، بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہماری. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بشارت دے دی من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو آپ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. تو فقہ کے معنی کیا ہوئے؟ عربی لغت میں فقہ کسے کہتے ہیں؟ سمجھ بوجھ، سمجھنا بوجھنا. کوئی بھی چیز آپ سمجھ گئے اسے فقہ کہا جائے. ایک آیت آپ نے پڑھی، ترجمہ پڑھا،
مختصر سی تشریح، مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، اس کو کیا کہیں گے؟ حدیث آپ نے پڑھا، اس کا معنی مطلب سب سمجھ گئے آپ، اور آپ نے ٹھان لیا کہ ہم اب اس پر عمل بھی کریں گے، تو جو سمجھ کے آپ نے ٹھان لیا، ارادہ کیا، اس کا کیا نام ہے؟ فقہ ہے۔ حدیث کی تشریح آپ نے پڑھ لیا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ کیا سمجھے آپ اس سے کیا سمجھے آپ؟ کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے، علم سے مراد یہاں پر قرآن اور حدیث کا علم ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے جو شخص سفر کرتا ہے، اپنے گھر سے مسجد ہی تک وہ آئے، اپنے گھر سے کسی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے، حدیث قرآن ٹیوشن پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اپنے گھر سے کسی مدرسے میں جا رہا ہے، تو گویا وہ جنت کے راستے پر جا رہا ہے۔ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ سمجھ کے آئی اس حدیث سے؟ مسئلہ کیا نکلا؟ ہمارے لیے اس میں فہم کیا ہے؟ کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلنا چاہیے، علم جہاں بٹ رہا ہے وہاں پہنچنا چاہیے، اور وہاں جو پہنچ رہے ہیں ہم سفر کر کے، مشقت اٹھا کر کے، بارش ہو رہی ہے، پھر بھی ہماری مصروفیات ہے، اس کے باوجود بھی تو گویا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جنت کے راستے پر جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اسی کو فقہ کہا جاتا ہے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ۔ فقہ کے معنی کیا ہوا پھر؟ سمجھ بوجھ کے قرآن اور حدیث دونوں سے آپ کو دلیل دے دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے جو شعیب علیہ السلام کو کہا اس آیت کریمہ سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سمجھ حاصل کرنے کا جو شخص ارادہ رکھتا ہے، یا اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر و بھلائی چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں سے لفظ فقہ پر آپ کو دلیل مل گئی ہے۔ تو لغوی معنی فقہ کے کیا ہیں؟ سمجھ بوجھ کے۔ اصطلاحی معنی ہے فقہ کے، اسے یاد رکھنا ضروری ہے، هو معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ شرعی طور پر یا اصطلاحی طور پر فقہ ایک ایسا علم ہے جس میں ان شرعی احکام سے بحث ہوتی ہے جن کا تعلق عمل سے ہے۔ مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب کیا ہے؟ عمل۔ یہ سب کیا ہے؟ کون سے احکام ہے؟ یہ عملی احکام ہے۔ الاحکام الشرعیہ العملیہ، ایسے شرعی احکام جنہیں ہم عملی طور پر انجام دیتے ہیں، یعنی پریکٹیکلی طور پر۔ روزہ آپ رکھتے ہیں، یہ تھیوری تو نہیں ہے، نظری نہیں ہے کہ صرف آپ بیان کر دیے کہ میں روزہ ہوں، اس کے سارے حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کہہ دیے گھر سے کہ میں جا رہا ہوں نماز کے لیے، تو صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، آپ یہاں آئیں گے وضو بنا کر کے، اس کے بعد قیام، رکوع، سجود، یہ سب عمل ہی تو ہے۔ تو ایسا علم ہے، ایسا شرعی علم ہے یہ کہ جس کے اندر ہم عمل کو انجام دیتے ہیں، تو عملی چیزوں سے اس کے اندر بحث ہوتی ہے، گویا عقیدہ اس سے خالی ہے۔ فقہ کے اندر عقیدہ نہیں آتا ہے، فقہ کے اندر کیا آتا ہے؟ عمل آتا ہے۔ تو هو العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسبہ، جو حاصل کیا جاتا ہے کہاں سے؟ من ادلتها التفصیلیہ، اپنے تفصیلی دلائل سے۔ یہ تفصیلی دلائل کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث۔ تو گویا جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں یہ دو چیزوں سے عبارت ہے۔ وہ کیا ہے؟
قرآن اور حدیث. سب سے پہلی چیز عمل کی قبولیت کے لیے کیا شرط ہے؟ کیا شرط ہے؟ اخلاص، توحید. دوسری چیز کیا ہے؟ اتباع سنت. اتباع سنت. آپ کا عقیدہ درست ہو لیکن آپ نے نماز جو پڑھی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو تو کیا وہ نماز کا جو عمل ہے آپ نے انجام دیا وہ قبول ہو جائے گا؟ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ قابل قبول ہے. عقیدہ درست ہے آپ کا. آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے آپ بوڑھے ہو گئے، داڑھی پک گئی. آپ وضو کر رہے ہیں لیکن سنت طریقے پر نہیں ہے تو کیا آپ کی نماز، آپ کا وضو دونوں درست ہے؟ نہیں ہے. اس لیے شرط ہے یہ اتباع سنت. عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ توحید کے ساتھ ساتھ، اخلاص کے ساتھ ساتھ دوسری شرط کیا ہے؟ سنت کی اتباع، پیروی. جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق. آج بہت سارے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن کسی کی نماز جو ہے حنفی مسلک پر ہے، کسی کی نماز مالکی مسلک پر ہے، کسی کی نماز شافعی مسلک پر ہے، کسی کی نماز اور کسی مسلک پر ہے. ہر کوئی اپنے اپنے مسلک پر نماز پڑھ رہا ہے، اپنے امام کے طریقے پر یا جس کی جیسی مرضی ہوتی ہے اس طرح سے پڑھ رہا ہے. کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کیا ان کا عمل قبول ہو جائے گا؟ ان کا عمل قبول ہو جائے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں وہ شرف قبولیت حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں حاصل کر سکتا ہے. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. عمل صالح وہی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو یا آپ کے سامنے کیا گیا ہو، آپ خاموش رہے، وہی عمل صالح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو عمل ثابت ہے وہی عمل صالح ہے. ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اور اس عمل کو انجام دیتے ہوئے آدمی شرک نہ کرے، دکھاوا نہ ہو اس کے اندر یا شرک اکبر نہ ہو اس کے اندر، کوئی بھی چیز نہیں آنی چاہیے. تو من ادلتھا التفصیلیہ، تفصیلی دلائل سے اس علم کو حاصل کیا جاتا ہے. تفصیلی دلائل قرآن اور حدیث ہیں. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ شریعت کے عملی احکام کے جاننے کا نام فقہ ہے، جن کو ہم کہاں سے حاصل کریں گے؟ قرآن اور حدیث سے. اب پتہ یہ چلا بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ فقہ ایک الگ فن ہے، فقہ ایک الگ فن ہے، اس کا قرآن حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر آپ قرآن اور حدیث کو نکال دیں گے تو کس کا فقہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ کون سی فقہ حاصل کر رہے ہیں آپ؟ کہاں کی سمجھ بوجھ حاصل کر رہے ہیں آپ؟ آپ کی سمجھ کچھ کہتی ہے، میری سمجھ کچھ کہتی ہے، ان کی سمجھ کچھ کہتی ہے. ہر ایک کی سمجھ کو آپ لیتے رہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ بارہا جو ہے آپ ہمیشہ جمعہ کے خطبات کے اندر یہ کہا کرتے تھے کہ سب سے اچھی بات اللہ کے کتاب کی، سب سے بہترین طریقہ عمل کرنے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جب یہ سب سے اچھی باتیں ہیں تو ہم اسی کا فہم حاصل کریں گے، اسی کی فقہ اور سمجھ بوجھ حاصل کریں گے. ایک اور چیز ہے، یہ جو لفظ فقہ آتا ہے، ایک لفظ ہم سنتے ہیں فقیہ، ایک لفظ ہم سنتے ہیں فقیہ. فقیہ کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ فقیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ موٹے طور پر اگر کہیں تو قرآن اور حدیث کا باریکی کے ساتھ علم رکھنے والے شخص کو فقیہ کہا جاتا ہے. جیسے آپ محدث سنتے ہیں، اب ایسا نہیں ہے کہ محدث فقیہ نہیں ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے اس کے اندر بھی فرق کیا کہ محدث الگ ہے، فقیہ الگ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کو نعوذ باللہ غیر فقیہ کہا گیا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں تھی.
یہ لوگ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں رٹا کرتے تھے، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، سمجھتے نہیں تھے لوگ۔ غیر فقیہ کہا گیا حضرت ابو ہریرہ کو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو غیر فقیہ کہا گیا، کہا وہ محدث اور فقیہ نہیں ہے، محدث ہیں وہ، حدیثیں انہوں نے جمع کی ہے، ان کے پاس سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جتنے محدث ہیں سب کے سب فقیہ ہیں، جتنے محدث ہیں سب کے سب فقیہ ہیں، ہر محدث فقیہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ محدث ہیں صرف حدیثیں جمع کیا انہوں نے، فقہ نہیں ہے، بغیر سمجھے بوجھے پوری کتاب لکھ دی کیا؟ اور آج یہ جملہ کون کہتا ہے یا ایسی باتیں کون لوگ کہتے ہیں؟ وہی لوگ کہتے ہیں جنہیں بخاری سمجھ میں نہیں آتی، وہی لوگ کہتے ہیں جنہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب کسی کی کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی تو کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا ہے۔ تو بخاری سمجھتے سمجھتے ان کو بخار آ جاتا ہے، ان کو یہ بخاری سمجھ میں نہیں آتی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہی غیر فقیہ کہہ دیا، یعنی محدث الگ فقیہ الگ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حدیث کا فہم اور فقہ سمجھ بوجھ رکھنے والے کو ہی فقیہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہر محدث کیا ہوتا ہے؟ فقیہ ہوتا ہے۔ تو جو لفظ فقیہ ہے یہ علم فقہ کے جاننے اور بہت سمجھ بوجھ رکھنے والے اور دقیق مسائل کو، یعنی باریک سے باریک مسئلے کا حل رکھنے والے اور سمجھنے والے کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ تو جو آدمی باریکی کے ساتھ دینی مسئلے مسائل کو جانتا ہے اسے فقیہ کہا جائے گا۔ عالم بھی ہم لوگ کہتے ہیں، محدث بھی ہم لوگ کہتے ہیں حدیث کا باریکی کے ساتھ علم رکھنے والے کو، اور فقیہ بھی کہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ محدث فقیہ نہیں ہوتا ہے، اس مسئلے کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ یہ جو علم ہم پڑھ رہے ہیں، علم فقہ، اس کا موضوع کیا ہے؟ ابھی تعریف آپ لوگ سنے ہیں، هو العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسبہ من ادلتها التفصیلیہ۔ اسی سے اس کا موضوع نکلتا ہے۔ کوئی بھی علم جب آپ حاصل کرتے ہیں اس کا ایک ٹاپک بنتا ہے، کس چیز سے بحث کی جائے گی، تو کس سے بحث کی جائے گی؟ کیا بتایا گیا؟ علم فقہ کے اندر کون سے مسائل سے بحث کی جاتی ہے؟ عملی مسائل سے، عملی احکام سے بحث کی جاتی ہے، یعنی عقیدے کے مسائل سے بحث نہیں کی جاتی ہے۔ تو یہیں سے احکام شرعیہ کی دو قسمیں نکلتی ہیں، ایک احکام علمیہ اور ایک احکام جو ہیں وہ عملیہ، یعنی علمی احکام اور عملی احکام۔ علمی احکام عقیدے کے علم کو کہا جاتا ہے، علمی احکام، اور عملی احکام یہ عبادات کو کہا جاتا ہے، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ، انہیں عملی احکام کہا جاتا ہے۔ یہ مسائل جو فقہ کے ہیں ہمارے سامنے، ان کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ بارہا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم کا حاصل کرنا، کون سا علم ہے یہاں پر؟ قرآن اور حدیث کا علم، فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، بسا اوقات بعض علم کا حاصل کرنا ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے، اور بعض علم ہے کہ کچھ لوگ حاصل کر لیں تو کافی ہے۔ جیسے بہت سارے علم ہے جو علماء کے پاس موجود ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے آدمی ان سے آ کر کے مسئلہ پوچھ لیتا ہے۔ تو قوم کے اندر ایسے کچھ لوگ رہنا ضروری ہے جن کے پاس علم ہو، علم شرعی ہو، تاکہ عوام جہالت کا شکار نہ ہو۔ مسئلے مسائل کی جب انہیں ضرورت پڑے تو ایسے لوگوں کی طرف رجوع ہو جائیں جو ان کی علمی پیاس کو بجھا سکے، ان کے تسلی بخش، ان کے سوالوں کے تسلی بخش جواب دے سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔
اہل ذکر سے تم پوچھ لو، اہل علم سے تم پوچھ لو، جن مسئلوں کے بارے میں تمہیں معلومات نہیں ہے، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھ لو۔ تو وہ مسائل جن کا ہمارے اوپر، جس کے ہم مکلف ہو گئے، جن کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، وہ فرض عین ہو جاتے ہیں، اور جن کا حاصل کرنا ہمارے لیے ابھی ضروری نہیں ہوا ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ جیسے آپ 7 سال کے ہوئے، یہاں سے طہارت کے احکام، مسائل، وضو کا طریقہ، سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے آداب طور طریقے، گفتگو کے طور طریقے، دھیرے دھیرے شعور آتا گیا، نماز کی دعائیں، نماز کے احکام مسائل، یہ 10 سال کے اندر اندر ہم کو سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ 10 سال پر ہم پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اب طہارت کے احکام مسائل، وضو کے طور طریقے اس کے احکام مسائل، نماز کے طور طریقے اس کے احکام مسائل ہمارے اوپر سیکھنا کیا ہو گیا ہے؟ فرض ہو گیا۔ آپ حج کو جا رہے ہیں، بغیر علم حاصل کیے حج پر انسان جا رہا ہے، اس کے اوپر جب وہ حج کے لیے فارم داخل کیا ہے، ارادہ کیا ہے، تبھی سے حج کے احکام مسائل سیکھنا اس پر فرض ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خذوا عنی مناسککم کہا ہے، نماز کے تعلق سے کہا صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا فاذکروا اللہ کما علمکم۔ یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ جو چیز کی ضرورت ہمیں محسوس ہوئی اسے ہمیں فوراً سیکھ لینا چاہیے۔ یہ چیز ہمارے اوپر کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ اسی کو کہا جاتا ہے فرض عین۔ اور جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس کچھ لوگ حاصل کر لیں کام چل جائے، اسے کہا جاتا ہے فرض کفایہ۔ جیسے نماز جنازہ، اس کے احکام مسائل اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو سب پر فرض عین، لیکن کچھ لوگ جانتے ہیں، جنازہ پڑھا سکتے ہیں، اس کے احکام مسائل جانتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کا درس دے رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں تجارت میں مصروف ہیں، وہ بھی تجارت کر کے زکوٰۃ کے مال سے یا عام صدقات و خیرات سے ان طلباء کی، ان علماء کی کفالت کر رہے ہیں۔ دوسرے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے موجود ہیں، ان کے لیے فرض کفایہ ہے، ان کے لیے فرض عین ہو گیا ہے۔ لیکن ان کو جب ضرورت پڑ رہی ہے تو اس علم کا حاصل کرنا ان کے لیے بھی فرض عین ہے۔ تو اس طرح سے اس علم کا جو حکم نکلتا ہے وہ 2 طرح سے، بسا اوقات طہارت کے احکام مسائل یا علم فقہ کا حاصل کرنا ہمارے لیے فرض عین ہے، اور بسا اوقات فرض کفایہ ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں جانکاری رکھنی چاہیے۔ خلاصہ کلام کے طور پر آج کے درس میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ کی تشجیع کی گئی ہے، ہمت بڑھائی گئی ہے کہ ایسے محفلوں میں آپ شریک ہوں۔ یہ محفل جو ہے ثواب سے، نیکی سے خالی نہیں ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ درس کے تعلق سے ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں علمی حلقات میں شریک ہونا چاہیے، اور ان میں قرآن اور حدیث کا جو فہم ہے، فقہ ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر فقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف بتائی گئی ہے، اسے یاد رکھنا ہے۔ اگلے ہفتے جب درس ہوگا تو اس میں پھر سوالات بھی پوچھے جائیں گے، اس کے بعد آگے ہم انشاءاللہ چلیں گے۔ اس کے بعد بتایا گیا فرض عین اور فرض کفایہ کسے کہتے ہیں، فرض عین کی مثال اور فرض کفایہ کی مثال۔ فرض کفایہ کی کیا مثال دی گئی ہے؟ نماز جنازہ۔ فرض عین کس چیز کا علم ہمارے اوپر فرض عین ہے؟ طہارت، روزہ، نماز۔ جب زکوٰۃ نکالنے کے لائق ہو جائیں تو زکوٰۃ کے احکام مسائل۔ تجارت میں ہم داخل ہوئے تو تجارت میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، ہمیں کس طریقے سے تجارت کرنا چاہیے کہ اس کے اندر خیر و برکت ہو، کون سی تجارت ہمارے لیے منع ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ اس وقت فرض عین ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان باتوں کو سامنے رکھیے، انشاءاللہ آگے
اور بھی باتیں اس تعلق سے آئیں گی. آج کا پہلا درس تھا. آگے بھی انشاءاللہ اس طرح کی مفید چیزوں سے آپ مستفید ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دینی علم اور دینی فہم رکھنے کی اور اس کے حصول کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو لوگ بھی اس محفل میں اس مجلس میں شریک ہیں بار الہ ان کی حاضری کو قبول فرما، اور جو لوگ کسی وجہ سے غیر حاضر ہیں آئندہ محفلوں میں انہیں حاضر رہنے اور علماء کے بیانات اور ان کے علمی دروس سے استفادہ کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین اس محفل کو قائم کرنے والے، اس کے اندر شریک ہونے والے تمام لوگوں کو بہتر اجر سے مالا مال فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ احسن الجزاء.